مرحومہ بانو بہن بنت بچو بھائی وسایا، مرحوم حیدر علی بن محمد علی جعفری، مرحومہ رشیدہ بانو بنت فیضا حسین اوجانی اور مرحوم واحد علی ابن عبداللہ حسین بوانی اور کل مرحومین و مومنات کی روح کو احسان فرمائیں۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ میرا درانی بزرگ و ایمانی، کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کے اندر مجلس کو تمام کر دوں۔ آیت کی تفسیر بہت، ایک ایک آیت ایک ایک کی تفسیر بہت کافی ہے۔ آج جو میں نے آیت کریمہ کو میں نے اپنی مجلس کا عنوان قرار دیا ہے، آیت بہت سخت ہے اور ہمیں اس آیت کے گہرائیوں کو سمجھنا ہے اپنے علم کے ذریعے کہ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں کیا کہنا چاہتا ہے، اور ایک دم سادہ اعلان ہے پروردگار کا کہ آج ترقی یافتہ زمانے میں جہاں ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء، مراجع کرام، آیت اللہ الاعظام ہمیں دین و شریعت، احکام شریعت، عقیدہ، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کے سلسلے میں تمام چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ ہم چاہتے کیا ہیں، ہماری فکر کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا سوچنے کا انداز کیا ہے، اور ہم اپنے معاشرے میں کیسے جینا چاہتے ہیں، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے خدا نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں، ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃہم ولعذاب عظیم۔ خدا وند عالم قرآن مجید میں اپنے نبی کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتا ہے، اور وہ پیغام کس کے لیے ہے؟ اشرف المخلوقات کے لیے، حیوان کے لیے نہیں پیغام دے رہا، کیونکہ جانوروں کے اندر فکر و ادراک نہیں پایا جاتا، سوچنے کی تمیز نہیں ہے جانور کے اندر۔ انسان کی طرف مخاطب ہو کے پروردگار عالم نے انسان سے ایک جملہ کہا، خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ نہ وہ کچھ سنتے ہیں اور نہ کچھ سمجھتے ہیں، اور آنکھوں پر بھی پردے لگا دیے گئے۔ ان کے واسطے یہ 3 چیزیں جو میں نے بیان کیا ہے، نہ وہ اللہ نے مہر لگا دی، کس وجہ سے لگائی؟ خود اپنے علم کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اپنے نفس کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ کون سی ایسی خطا ہم نے کی کہ جس کی وجہ سے پروردگار نے ہمارے قلوب پر مہر لگا دی۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ سنتے بھی نہیں ہیں، سنتے سب ہیں مگر سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے سمجھتے سب ہیں، اگر میں کسی کو برا کہہ دوں تو سب سمجھے گا کہ مولانا نے ہمیں برا کہا ہے، مگر جب اسلام اور شریعت کی بات آئے گی تو کہیں گے ہم نے سنا ہی نہیں، ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، اور آنکھوں پر بھی پردے ڈال لیے، ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم کریں تو کیا کریں؟ اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے واسطے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خدا نے آخرت میں ایک عظیم عذاب تیار کیا۔ اب کوئی بچنے والا نہیں ہے، اللہ نے پہلے ہی پیپر آؤٹ کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو
اگر تم نے اس کائنات میں ایسا کام انجام دیا، اگر ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ایسی چیز ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی چیز رائج ہوئی جسے ہم دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں اور اس پر کوئی احتجاج نہیں ہے، یہ سب کے سب عظیم یعنی گناہ عظیم میں سب پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ اب آئیے سورہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور سورہ کیا ہے، حدیث کیا ہے، قدسی ہے۔ اس حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے جناب شعیب نبی ہیں، یہ وہ نبی ہیں جن کا تذکرہ آپ کتابوں میں اٹھا کر دیکھیے، یہ وہ شعیب ہیں جن سے نسل آدم چلی، کیونکہ جناب آدم کی جو اولاد حابیل اور قابیل کے بعد جناب شعیب سے چلی ہے۔ ان سے پروردگار عالم نے کہا شعیب میں تمہارے 60,000 نیک بندوں پر عذاب نازل کروں گا، 60,000 نیک بندوں پر۔ اے شعیب میں تیرے 40,000 برے بندوں پر عذاب نازل کروں گا۔ جناب شعیب نے حدیث قدسی کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جسے علامہ ذیشان حیدر جوادی نے حدیث قدسی کا ترجمہ کیا، کتاب موجود ہے تنظیم المکاتب میں۔ وہ لکھتے ہیں، وہ تحریر فرماتے ہیں اس حدیث کو، لکھتے ہیں کہ جب شعیب نے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، میرے اس 60,000 نیک بندوں پر کیوں عذاب نازل کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کام انہوں نے انجام دیا کہ جس کی وجہ سے میرے نیک بندے جو تیری عبادت کر رہے ہیں، تیرا سجدہ کر رہے ہیں، تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیرے حکم کے مطابق روزہ رکھ رہے ہیں، تیرے حکم کے مطابق جو کچھ تو نے حکم دیا ہے، خمس کا حکم ہے تو خمس نکال رہے ہیں، زکوٰۃ کا حکم ہے تو زکوٰۃ نکال رہے ہیں، نیکیوں کا حکم دے رہے ہیں، مگر اے شعیب یاد رکھنا ہم تیرے 60,000 بندوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ رے اللہ کتنی محنتیں کی، نماز رائگاہ جا رہی ہیں، روزے رائگاہ جا رہے ہیں، عبادتیں ختم ہو رہے ہیں، وجہ کیا پروردگار تو 60 اور 40 کے درمیان کیوں فیصلہ کرنا چاہتا؟ کہا کہ تمہارے معاشرے میں جب برائی پھیلی ہوئی تھی تو یہ 60,000 لوگ جو تیرے نیک بندے ہیں وہ 40,000 کو نیکیوں کا حکم نہیں دے رہے تھے، انہیں روک نہیں رہے تھے، مگر اس کے بعد اسی لیے میں عذاب نازل کر رہا ہوں۔ اب قرآن کی آخری آیت پر آپ بغور مطالعہ کر کے دیکھیں اور سوچیں کہ خدا کیا کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ سمجھ بھی رہے ہیں، سنتے بھی ہیں، ان کے آنکھوں پہ پردہ بھی ڈال دیا گیا ہے، مگر یہ حق کی بات نہیں بیان کرنا چاہتے۔ جو حق کی بات ہے وہ کوئی نہیں کہنا چاہتا۔ جب انسان اس سے کٹلانے لگے گا تو پروردگار عالم یاد رکھیے گا، قرآن کی دوسری بھی آیت کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنے کو نہیں بدلا اور آپ نے اپنے کو چینج نہیں کیا، آپ کے اندر اگر کوئی بدلاؤ نہیں پیدا ہوا تو سمجھ جائیے کہ ہم آپ کے اوپر ایک غیر قوم مسلط کر دیں گے، ہم ایسی قوم تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ ہم تو آج قرآن کی اس آیت کے مطابق ہم کچھ بھی سنتے ہیں مگر سمجھ نہیں رہے اور یہ کہہ دیتے ہم نے سنا ہی نہیں۔ شریعت کا حکم کیا اگر دیکھا جائے اس آیت کریمہ کے ذہن میں انسان کا قلوب آج کیا ہو گیا ہے، اسی لیے اگر ہم میں 3 چیزیں ہیں جو انسان کو تکبر پیدا کرتا ہے۔ جب امام سے کسی نے آ کر سوال کیا، امام نے کہا 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کو تکبر پیدا ہوتا۔ پہلی چیز جو ہے تکبر کی، جب انسان اپنے کو غرور اور تکبر کرنے لگے تب اس انسان کو کیا پیدا ہوتا ہے؟ غصہ، کبریائی صرف پروردگار کو اچھی لگتی اور کسی کو نہیں اچھی لگتی۔ کبریائی صرف پروردگار کے، اگر آپ اور تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں اللہ نے اہل بیت کو کیا کیا نہیں عطا کیا تھا۔ وہ چاہتے تو تکبر بھی کر سکتے تھے مگر ہمیشہ تواضع اور انکساری کے ساتھ زندگی گزاری اہل بیت نے۔ پہلی چیز کیا ہے تکبر کی، جب انسان کب کبریائی، جب اس کو اپنے کو بڑا سمجھنے لگے، اپنے کو اعلیٰ سمجھنے لگے اور یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں ہی خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا کب انسان کو غصہ آتا ہے، کب غصہ آتا ہے انسان کے، جب کسی کو وہ حقیر سمجھنے لگے، سب سے ذلیل سمجھنے لگے، تب انسان کو غرور آتا ہے۔ اللہ کو سلام ہے امام زین العابدین علیہ السلام پر، امام زین العابدین علیہ السلام سے جب پوچھا گیا مولا
یہ تکبر، یہ جب کسی کو انسان حقیر سمجھنے لگتا ہے تو اس سے غصہ کرنے لگتا ہے تو کون سا ایسا کام انجام دیتے؟ امام نے ارشاد میں عجیب فقرہ ہے امام کا، اللہ اکبر، امام ہمیں نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ امام کیا ارشاد ہے؟ جس کی ساری کائنات ہاتھ کا بوسہ لے رہا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ امام کے ہاتھ کا بوسہ لو۔ اگر نبی اپنے لاب دہن اندھے کنویں جس میں پانی نہ ہو ڈال دے تو اس میں پانی جاری ہو جائے۔ آج اس امام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو تم حقیر سمجھ رہے ہو تو تمہیں غصہ آتا ہے، میرے سامنے یہ کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ کچھ نہیں میرے نظر میں، تو امام نے ارشاد فرمایا اس وقت انسان جب کسی فقیر کو، امام کیا ارشاد فرماتے، جب کسی فقیر کو تم کوئی صدقہ یعنی کوئی پیسہ دو تو امام ارشاد فرماتے ہیں وہ فقیر کا ہاتھ نہیں ہوتا بلکہ پروردگار عالم کا ہاتھ ہوتا۔ امام کہتے اس کے بعد فقیر کے دینے کے بعد اپنے ہاتھ کو چومو، تم نے فقیر کے ہاتھ کو نہیں چوما، اس پروردگار کے ہاتھ کو چوم رہے ہو۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد پر۔ ہمیں غور و فکر کرنا اور ہمیں سوچنا ہے کہ زندگی میں، بس بہت مختصر سے گفتگو تھوڑا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال معصوم قم کی ولادت کی تاریخ گزر گئی اور ہر انسان قم جاتا ہے۔ قم کے بغل میں مسجد بھی ہے، مسجد بالا کے نام سے مشہور، جہاں بڑے بڑے علماء دفن ہیں۔ آج شب جمعرات ہے، موت کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب انسان خدا کی سننے لگتا ہے تو خدا بھی اس کی سنے گا۔ جب انسان ہر چیز خدا کی سننا تو خدا تو سنے گا اس کی۔ بڑے بڑے علماء ہیں، سب دفن ہیں، وہاں بھی انسان کو جانا چاہیے۔ ایسے ایسے علماء دفن ہیں اس معصوم قم کے روضے کے اندر کہ جس کے سلسلے میں ایک عالم نے توسل کیا معصوم قم سے، اور توسل کرنے کے بعد پوچھا یا شہزادی آپ تو شیعوں کی بخشش تو ضرور کرائیں۔ تو شہزادی نے کیا جواب دیا؟ شہزادی نے ایک جملہ کہا، شیعوں کی بخشش کے لیے مرزا قمی کافی ہے، شیعوں کی بخشش کے لیے آیت اللہ مرزا قمی کافی ہے۔ میں تو پورے عالم کے شیعوں کے لیے جو جس کی شفاعت نہیں ہوگی اس کی میں شفاعت کروں۔ ایک عالم پورے شیعوں کی شفاعت کے ضامن ہے، مرزا قمی، اللہ اکبر۔ ایسے ایسے عالم دین موجود ہیں اور یہ عالم اس طریقے سے علم حاصل کر رہے ہیں، کس طریقے سے اللہ نے انہیں عطا کیا، جن کی عبادتوں، جن کی سخاوت، جن کی زہد، جن کا تقوی، جس کے سلسلے میں مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا بہترین زہد جانتے کیا ہے؟ مخفی عبادت کرنا بہترین زہد ہے۔ بہترین عبادت وہ ہے کہ جو تم پوشیدہ طریقے سے انجام دو، اگر تم کسی کو دو تو کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہی تو بزرگ بھی کہتے ہیں، حدیثوں میں بھی موجود ہے، یہی کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ کو دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اسی کو کہتے ہیں عبادت۔ یہی اہل بیت نے پوری زندگی کام انجام دیا ہے۔ عزیزو، اس عالم کے تذکرے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور جنہوں نے قم کے پورے مدرسے کو ایجاد یعنی بنایا، بنیاد رکھا، ان عالم کا بھی تذکرہ عزیزو، جب ان کی آواز آئی، ندا آئی ان کے کانوں کہ تمہارا وقت بہت قریب ہے اور تم جلدی سے جلدی راہ اکٹھا کر لو، تو سوچنے لگے کہ اب تو میری زندگی ختم ہونے والی ہے اور پورا گھر جمع ہو گیا، موت قریب ہے۔ دیکھیں جب انسان اللہ کی سنتا تو اللہ بھی اس کے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب موت ہو، گھر والے رو رہے تھے تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے توسل کیا، آقا حسین مجھے زندگی دے دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث اور علم کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکوں۔ عزیز و طارق عزیز، فرشتہ روح کھینچ ہی رہا تھا۔ ایسے عالم دین ہیں، جیسے فرشتہ آیا دیکھا تو فرشتے موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد امام کا قاصد آیا، فوراً فرشتے نے پوچھا تم کون ہو نورانی شخصیت؟ کہا ہمیں آقا حسین نے بھیجا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ ان کی روح کو تم قبض نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا؟ فرشتے نے کہا نام، اور یہ کہہ کے چلے گئے کہ اگر حسین نے کہا ہے تو عزیزو آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے عالم دین ہیں جنہوں نے علم کا مرکز کھولا، آج دنیا علم سے استفادہ حاصل کر رہی ہے، مگر
مرزا قمی کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ایک شخص اپنے وطن سے حج اور زیارت کرنے کے لیے نکلا. بس اسی پہ واقعہ تمام کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ ہمارے علماء کو کیا کیا چیزیں نہیں عطا کرتے ہیں. ہم بھی اگر چاہیں زہد اختیار کر لیں, تقویٰ اختیار کر لیے, سب چھوڑ دیں, صرف انسان اپنی زندگی میں صلہ رحمی کرنے لگے. جس صلہ رحمی کے سلسلے میں وقت بہت زیادہ نکل جاتا ہے, بہرحال اپنے وقت کے اندر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. مرزا قمی کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ایک انسان جب نکلا زیارت اور حج کے لیے, اس نے الگ الگ کوٹری باندھی. اس زمانے میں کشتی کا سفر ہوتا تھا, وہ اپنے ملک سے نکلا, جاتے جاتے 2 کوٹری تھی, ایک زیارت کی الگ اور ایک کوٹری میں حج کا پیسہ رکھا تھا. زیارت کرتے کرتے حج کا وقت آ جائے گا. تو کہتا ہے کہ میں جب عمان کے سمندر میں پہنچا تو میرا حج والا جو پیسہ تھا سمندر میں گر گیا. اب میں مایوس ہو گیا کہ میں حج کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا. بہرحال امیدیں وابستہ رہی اور کہاں پہنچا؟ نجف اشرف پہنچا. اللہ اکبر. وہ انسان سادہ زندگی, سادہ لوگ زندگی. ابھی تو آج دنیا کہتی ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی, مانگ کے تو دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھوں سے آنسو بہا کے تو دیکھو. بچے کو جب دودھ, بہرحال لوگ کہاوت بھی کہتے ہیں کہ جب تک آپ روئیے گا نہیں تو آپ کو کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے. جب تک آپ بیان نہ کریے گا تب تک, یعنی اس معبود حقیقی کے سامنے اپنے کو ذلیل کر کے تو دیکھو, اپنے سر کو جھکا کر تو دیکھو اس پروردگار کی بارگاہ میں. آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو اس پروردگار کو, وہ رحیم و کریم ہے. وہ خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو لو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا. ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو اے انسانوں. مگر انسان ہے جو عقل میں ہے. انسان, آپ دیکھیں تناول درخت, آج کل آم کا موسم ہے, جس درخت پہ زیادہ پھل لگے ہوتے وہ پھل جھک جاتا ہے. شاید انسان انکساری پیدا کرے اپنے اندر. جن درختوں میں پھل نہیں ہوتے وہ ٹنے ہوئے ہوتے ہیں, سیدھے کھڑے رہتے ہیں. مگر ابھی تو جب انسان کے اندر انکساری اور پیدا ہو جائے گی تو انسان ہمیشہ جھک کے رہے گا, اپنے بڑوں کا احترام کرتے نظر آئے گا. وہ عمان سے چلا, عمان کے پانی میں پیسہ گر گیا. آیا کہاں؟ نجف اشرف میں. آنے کے بعد آج دنیا کہتی ہے جو حل مشکلات ہے, علی ابن ابی طالب کے روضے پر آیا, نماز ادا کی, تمام کاموں کو انجام دیا, مولا سے توسل کیا, مولا میرا پیسہ تو عمان کے سمندر میں گر گیا. مولا نے آواز دی, مولا نے خود کہا تم گھبراؤ نہیں, تم قم چلے جانا, مرزا قمی سے پیسہ لے لینا. اللہ اکبر. کہاں پیسہ کہاں گرا ہوا ہے؟ آج دیکھیے انسان کو اگر امانت دے دی جائے اور کہا جائے کہ ادا کر دیا جائے تو آج انسان امانت بھی نہیں ہے. کہاں پیسہ گرا؟ عمان کے سمندر میں. اور پیسہ کہاں ملنے والا ہے؟ قم کی سرزمین پر ملنے والا ہے. کیسے آیا یہ مجھے نہیں پتا, تاریخ نے نہیں بتایا, مگر مولاے کائنات نے شخص سے کہا تمہیں پیسہ ملے گا, قم چلے جاؤ. اللہ اکبر. توسل کرتے ہوئے کربلا آیا, کربلا سے قم پہنچا. جب مرزا قمی کے دروازے پہ پہنچا تو دق الباب کے گھر سے آواز آئی, نام لے کر انہوں نے آواز دی کہ آؤ تم گھر کے اندر داخل آ جاؤ. اور انہوں نے پیسہ دیا. پیسہ دینے کے بعد حج کر کے آج دیکھیے کتنا انسان, اس قدر ہمارے علماء ہیں, کس طریقے سے ہمارے امام اپنے علماء کا خیال رکھ رہے ہیں. پیسہ کہاں, وسیلہ کہاں بنا رہے ہیں, کیسے آیا یہ مجھے نہیں معلوم. اسی طریقے سے میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا. سکہ گرا تھا کہاں؟ صحرا میں گر گیا تھا. خمس کا سکہ تھا, امام کا زکات, امام کا سکہ تھا, مگر اس اتنا امین تھا وہ امام کا وکیل کہ جب سکہ گل ہو گیا, صحرا میں تلاش کیا, نہیں ملا, تو جو اپنا تھا اس کو توڑوا کے پگھلا کر سکہ بنا دیں گے, بنا کے امام کو پیش کر دیں گے. جب امام کو عطا کیا, انہیں امام کے جو خادم کو عطا کیا, تو اس کو واپس کر دیا کہ یہ پیسہ وہ نہیں ہے. کہا وہی مقام پر سکہ تمہیں ملے گا جس مقام پر سکہ کھویا ہے. وہاں گیا, تلاش کیا تو پھر سکہ مل گیا. تھا اگلے سال امام نے کہا جب سکہ مل جائے گا تو اگلے سال جب آنا تو یہ سکہ لے کے آنا اور فلاں تک پہنچا دینا. تو عزیزو آپ دیکھیں کہاں پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد, جب لینے کے بعد آج دنیا, اور ایک حدیث کل جمعے میں سناؤں گا کہ عالم کا رتبہ کیا ہے, طالب علم کی مرتبہ کیا ہے. آج دنیا نہیں سمجھ رہی ہے عالم کا مرتبہ کیا ہے. عالم کو چھوڑیے, طالب علم جو درس پڑھ رہا ہے, جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے. کل خطبہ جمعہ میں بیان کرنا ایک حدیث, اور اس کے بعد خطبہ تمام کروں گا آپ کے سامنے. بہرحال یہ یہاں سے پیسہ لیا, حج کیا, حج کرنے کے بعد اپنے وطن آیا, اور آنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ واقعہ کسی سے بیان نہ کر. پرسوں گزر گئے,
جب وہ کھانا کھانے لگا ایک دن واقعہ یاد آیا، اس نے اپنی پوری بیوی سے ماجرا بیان کیا، اور جب بیوی نے سنا تو کہا واہ ہو تجھ پر کہ ایسا عالم تجھے ملا، تو خدمت کرنے کے بجائے تو یہاں چلا آیا، تجھے تو اسی کی خدمت پہ اپنی زندگی گزار دینا چاہیے تھا کہ جس نے تمہاری امانت کو مار کے سمندر میں گرا اور پیسہ تمہیں یہاں دینا، وہ کتنا پہنچا ہوا عالم ہوگا، اس پروردگار سے کتنا قریب تر ہوگا۔ اور اس کے بعد دونوں نے کہا کہ ارادہ کرتے ہم لوگ چلتے ہیں، مگر عزیزو جب یہ قوم کے سرزمین پہ پہنچے تو پتہ لگا کہ مرزا قمی اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ان دونوں نے یہ خدمت گزار لوگوں نے یہ سوچا کہ ٹھیک اگر موجود نہیں ہے تو قبر پر مجاوری کرنے لگے، پوری زندگی گزار دی عزیزو۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ وہی قرآن ہے کہ جو اللہ کا سن رہا ہے اللہ اس کی سن رہی ہے۔ تبھی تو وہ مرنے والا بچہ جس کا بچہ مر گیا ہے اور مر جانے کے بعد ماں تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، گریا کر رہی ہے، تو عالم اپنے گھر کے چھت سے اترنے کے بعد دیکھا ماں بھی اب زندہ نہیں رہے گی، شاید بچہ کی وجہ سے ماں بھی مر جائے۔ فوراً عالم دین نے سر پر ہاتھ رکھا اور کیا پڑھا وہی دعائیں شفا پڑھا، اور پڑھنے کے بعد بچہ زندہ ہو گیا۔ پورے ایران میں شور ہو گیا کہ عالم نے بچے کو زندہ کر دیا۔ 1 مہینے تک درس خارج میں نہیں گئے کیونکہ بچے سوال کریں گے، طالب علم پوچھیں گے، اسی لیے مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں 2 لوگوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے، 2 لوگوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ ایک کون؟ ایک طالب علم جس کا کبھی پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بھرتا؟ وہ چاہتا ہے علم اور ملے، علم اور حاصل ہو۔ اور ایک لالچی آدمی جس کا کبھی بھی پیٹ نہیں بھرتا، وہ چاہتا ہے اور زیادہ مل جائے اور ہمیں مل جائے۔ عزیزو اب وہ کہتے کہ میں 1 مہینہ درس میں نہیں گیا، جب آخری مہینے کے بعد درس میں پہنچا تو طالب علم کھڑا ہوا، سوال وہی کرنا تھا، کہا بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ جانے کے بعد کہا بیٹھ اب میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ مختصر سا جواب یہ سن لو کہ میں نے پوری زندگی پروردگار عالم کی سنی ہے، اور ایک دن میں نے پروردگار نے ہماری سن لی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا اور سوچنا ہے کہ واقعاً اگر ہم پروردگار کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو حکم پروردگار عالم ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہر ایک کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ یہ صلہ رحمی کو اگر انسان ختم کر دے رہا ہے پوری روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر چچا سے لڑائی ہے، بھتیجے سے لڑائی ہے، بھائی سے لڑائی ہے، بہن سے لڑائی ہے، دوست سے لڑائی ہے، تو سمجھیے صلہ رحمی آپ کچھ بھی حاصل کر لیے، نماز پر نماز پڑھیے، کیونکہ عالم کا واقعہ میں سنا رہا ہوں، ایسے نہیں بیان کر رہا۔ پوری زندگی جب وہ گئے اپنے استاد کے پاس، کہنے لگے کہ میرے اندر روحانیت نہیں پیدا ہو رہی، تو انہوں نے کہا کہ تم سے کسی سے لڑائی؟ کہا ہاں، ہم لوگ اپنے چچا سے نہیں بولتے، اب کریں تو کیا کریں؟ جب کہا کہ جب بولو گے تبھی روحانیت پیدا ہو۔ اب وہ پریشان ہے، کروں تو کیا کروں؟ بہت تیزی سے 15 منٹ ہو چکے ہیں، بہت تیزی کے اب کریں تو کیا کریں؟ پریشان ہے، بول سکتے نہیں، برسوں سے لڑائی ہے، کلام گفتگو کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا اب کروں تو کیا کروں؟ اللہ اکبر، کرتے کیا تھے؟ درس میں وہ بھی پڑھتے تھے، وہ بھی پڑھتے، وہ جب نکلتے تھے ان کے چچا کے بچے، چچا کے لڑکے کے چپل کو سیدھا کر دیتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ روز کا دستور یہی تھا، چپل کو سیدھا کرتے تھے، چلے جاتے۔ ایک دن انہوں نے خود سلام کیا، جب سلام کیا تو بھتیجے نے یعنی بھائی نے اپنے بابا کو خط لکھا کہ جس سے ہماری لڑائی ہے بڑے ابا سے، ان کا لڑکا ہماری چپل کو سیدھی کرتا ہے۔ اب وہ چچا ادھر سے چلے اور چلنے کے بعد دونوں نے آپس میں ملاقات کی۔ اب ان کے اندر روحانیت پیدا ہوئی، اتنی روحانیت پیدا ہوئی کہ آیت اللہ خمینی کے استاد بھی بن گئے اور عرفانیت کے سب سے بڑے عالم بنتے ہوئے نظر آئے۔ تو عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے اندر روحانیت پیدا کرنی، اگر اپنے اندر پروردگار سے تقرب حاصل کرنا ہے تو ہمارے بڑے بڑے علماء کے واقعات موجود ہیں۔ اس کے ذریعے ہم اپنے نفس کو تزکیہ کریں، اپنے نفس کو پاک کریں، تاکہ ہمارے اندر سمجھ پیدا ہو کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ سمجھتے کچھ نہیں ہے، یعنی سمجھ سب رہے مگر سمجھنا نہیں چاہتے، دیکھتے سب کچھ ہیں مگر بولنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جو پہلی آج ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی۔ تو عزیزو کربلا کے میدان میں بھی آ کر دیکھیں، امام حسین علیہ السلام تنہا ہیں، سب کو معلوم ہے کہ نواز رسول ہے، بطول کا لخت جگر ہے، علی کا لاڈلا ہے، مگر عزیزو
حسین کو 3 دن بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، سب شہید ہو چکے، حسین آخری رخصت کے لیے آئے ہیں، بیویوں کو الوداع کیا، کبھی زینب کو الوداع کہا، بہن زینب الوداع، ام کلثوم میرا آخری سلام، رقیہ میرا آخری سلام، اماں فضہ حسین کا آخری سلام، بیویاں کے حلقے سے حسین نکلے ہیں، مگر عزیزو ایک 4 سالہ بیٹی بھی جسے حسین نے یہ کہہ کے سلام کیا، اے سکینہ ستر بابا کا آخری سلام ہو۔ اللہ اکبر، حسین رخصت ہو رہے، میر انیس کہہ رہے کہ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے۔ اللہ اکبر، حسین نکلے، مگر چند قدم جانے کے بعد حسین نے جب رہوار پر سوار ہو گئے نا تو حسین کا رہوار آگے نہ بڑھا۔ حسین ارض کربلا پہ اترے، اترنے کے بعد اپنی چہتی بیٹی کو سینے سے لگایا، سکینہ نے الوداع کیا، حسین مقتل میں پہنچے ہیں، حسین نے حملہ پر حملہ کیا، مگر عزیزو حاطب غیبی سے ندا آ گئی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا۔ حسین اپنے رب کی طرف پلٹنا تھا، کسی نے تیر مارے، کسی نے بھالے مارے، کسی نے نیزے مارے، ہائے زہرا کا لال اٹھتے فرش سے زمین کربلا کی طرف چلا۔ اللہ حسین کا زمین کربلا کی طرف پہنچنا تھا، تاریخ کہتی کہ شبر ملعون خدا لعنت کرے اپنا خون خنجر لے کر آگے بڑھا، ارے حسین کو پشت کی طرف سے دبا کر رہا تھا۔ اللہ جب سر اور تن میں جدائی ہو گئی، بس میر انیس کے مرضی تمام ہو گئی، جب سر اور تن میں جدائی ہو گئی نا، عرض کربلا پر میر انیس نے ایک جملہ کہا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا مصیبتا، ہے یہ گہرے زخمی عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، ارے 70 قدم کا فاصلہ تھا، ارے حسین اپنی بہن کو اشارہ کر کے بھیج رہے، اے بہن ابھی حسین زندہ ہے، خیمے میں چلی جا، ارے جب زینب خیمے میں آئی، حسین کا سنو کے نیزے پہ بلند ہوا، ارے سید سجاد کے قریب پھپھی آئی، اے بیٹا سجاد اٹھو، ارض کربلا ہل رہی ہے، سیاح نیا چل رہی ہے، فرات کا پانی نیزے اچھلنے رہا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، پھپھی اماں خیمے کا پردہ تو ہٹائیے، ارے خیمے کا پردہ ہٹا، عجب منظر دیکھا سید سجاد نے، کہا اے پھپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، آپ بن بھائی کی ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہمارے مختصر سی عبادت قبول مقبول فرما، میرے معبود جو مریض ہونے شفا کاملہ عاجلہ فرما، اس مجلس کا ثواب تمام مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما، جتنے حضرات موجود ان کے بھی مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما، پروردگار ہمارے گناہ کبیران گناہ صغیران کو بخش دے، آیت اللہ سلطان رہبر محسن سے کوئی حمد عطا فرما، ہمارے زیادت مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود میرے پروردگار تیری بارگاہ میں دست و دعا حجت خدا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تاکید فرما، ہم سب کے عمل انصار میں شامل فرما، تقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے اعتماد سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم اصغر علی میرے رضوان علی فرشتہ، مرحومہ بانو بہن بنت بچو بھائی وسایا، مرحوم حیدر علی بن محمد علی اختاری، مرحومہ رشیدہ بانو بنت فدا حسین بوجانی، اور مرحوم واحد علی ابن عبداللہ حسین قوانی، اور کل مومن اور مومنات کے مرحوم کے روح کو حساب